تم نے تمیز نہیں سیکھی ہے بات کرنے کی، مرتضیٰ نے غصے میں گھورا تھا۔ ایک پل کو اس کی خوبصورتی بہت متاثر کر گئی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی زبان کام خراب کر دیتی تھی۔ اسی وقت احمد کی حیرت انگیز آواز آئی، تم اچانک سے گوری کیسے ہو گئی؟ راتوں رات کون سی کریم لگائی تھی یار؟ کہیں فائزہ بیوٹی کریم تو نہیں لگائی؟ احمد اس کے الگ روپ پر اشرش کر اٹھا۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں نہیں چھوٹے آدا، میں اپنے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی ہوں، ایسا سب کہتے ہیں۔ وہاں میرے ابا سب سے سونے تھے نا، میں بھی انہی پر گئی ہوں، لیکن وہاں کا وڈیرا بڑا کمینہ انسان ہے، اس نے مجھے دیکھ لیا تھا جب میں تھوڑی چھوٹی تھی، تب سے کمینہ ذلیل انسان مجھ پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا، اس لیے اماں نے مجھے کالا رنگ لگا دیا۔ وہ کہتی تھی میں اس کی نظروں میں نہ آؤں، لیکن یہاں تو مجھے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے میں نے منہ دھو لیا۔ عبیر کی یہی تیز رفتار سے چلتی زبان مرتضیٰ کو زہر رکھتی تھی، کہیں بھی انسان کو شرمندہ کر دیتی تھی، آس پاس کے لوگوں کا خیال نہیں رہتا تھا۔ چھوٹے بڑوں کے سامنے کیسے زبان چلانی ہے، اس کی ہر بات پر گالی ضرور شروع ہوتی تھی، یہ مرتضیٰ نے نوٹ کیا تھا۔ اب بس مرتضیٰ کی زندگی کا مقصد یہی بن گیا تھا، اس کا قتل کرنا، اور اتنی ہی خاموشی سے اسے مارنا، کسی کو خبر تک نہ ہو۔ اس کا بہت شدت سے دل چاہا ابھی اٹھا کے جیل میں ڈال دے اسے، یا پھر اسی وڈیرے کو اس کے سامنے پیش کرے۔ تو کیا اتنے سالوں سے تم نے منہ نہیں دھویا تھا؟ احمد کی چیخ نکل گئی تھی صدمہ سے۔ ارے نہیں، وہ تو میں دھوتی تھی، پھر یہ لیپ لگا لیتی تھی نا، تم کو میں اچھی نہیں لگی کیا؟ عبیر حیرت سے اسے دیکھا، جو بڑی آنکھوں سے اسے صدمہ سے دیکھ رہا تھا ابھی تک، اور مرتضیٰ کی خونخوار نظریں اسی پر تھیں۔ یار تم بہت حسین ہو، اتنی معصوم خوبصورتی تو میں نے کہیں دیکھی ہی نہیں۔ کیوں بھائی، سچ کہا نا؟ آج احمد کا لہجہ اب شرارت سے بھرپور تھا۔ مرتضیٰ خونی نظروں سے اسے دیکھتا اندر چلا گیا۔ وہ اسے دیکھتا ضرور اس کی خوبصورت، لیکن اس نے گہری دلچسپی سے نہیں دیکھا تھا زیادہ، ورنہ آج تو اپنا دل ہار جاتا اتنی خوبصورت نین نقش پر۔ لگتا ہے آج پھر کسی سے رشوت لے آیا ہے، بے غیرت پولیس والا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بڑبڑائی۔ عبیر کو پتہ نہیں کیوں اس کا نظر انداز کرنا اب پسند نہیں تھا، دل شدت سے چاہتا تھا اس شخص سے باتیں کرے، لیکن اس نے اپنا خوف ہی ایسا ڈالا تھا دل میں، کیا ہی کہتی۔ رات کو کھانے پر حمید صاحب نے سب کو بتا دیا تھا عبیر کے رنگ و روپ کے بارے میں۔ آدھی کہانی تو وہ تھوڑی دیر پہلے سنا چکی تھی، باقی کی حمید صاحب نے پوری کر لی۔ ہانیہ تو اس کی بڑی بڑی خوبصورت کاجل سی آنکھیں دیکھتی اس کے رنگ و روپ میں، وہ گلال، وہ واقعی بہت حسین تھی۔ ہانیہ اور شازیہ بیگم نے دل میں اعتراف کیا تھا اس بات کا، لیکن ہانیہ کو جلن ہونے لگی تھی اس سے، وہ تو پہلے ہی مرتضیٰ کو پٹانے آئی تھی اس بار، لیکن اب عبیر کے سامنے سب جاتا ہوا دکھ رہا تھا اسے۔ آج مرتضیٰ نے ایک بات نوٹ کی تھی، وہ پھر سے باتیں کرنے لگی تھی جیسے شروع دن میں کرتی تھی، لیکن بیچ میں اس کے ڈر سے وہ کم ہی اس کے سامنے بولتی تھی۔ اب اگر پھر وہ شروع ہوئی تھی تو کیا وہ پھر اسے گالیاں دے گی؟ یہی سوچتے ہوئے وہ اس کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، جو سامنے رنگ میں بھی ایک کشش رکھتی تھی، تو آج تو اس کی کشش ایک الگ ہی روپ میں تھی۔ وہ جلد نظریں چرا کر اٹھ گیا تھا۔ عبیر اپنے نام کی پکار پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سانس لینا بھول گئی۔ مرتضیٰ غصے میں اسے گھور رہا تھا۔ ہائے اللہ، میری ہی کیوں قسمت خراب ہے، اس بندے کے سامنے صبح والا بدلہ تو نہیں لے گا؟ ابھی بھاگ جا، نہیں دے مرے گی، وہ خود سے دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ اس سے پہلے بھاگتی مرتضیٰ قریب آتے رک کر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اپنی زبان دکھاؤ، وہ سنجیدہ تھا۔ ہے کیوں؟ میری زبان کیوں چاہیے؟ عبیر پہلے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولتی، تیزی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا کیا بھروسہ؟ اس کی زبان پر 3 مہینے سے تالا لگا ہوا تھا، آج کس نے کھولا؟ مرتضیٰ ایک قدم قریب آیا، وہ اس وقت کچن میں تھے۔ عبیر پیچھے ہوتی سلیب سے لگی۔ مرتضیٰ کو آج پھر موقع ملا تھا اپنا حساب برابر کرنے کا۔ وہ جھکا، عبیر کی خوف سے آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ میں معافی مانگتی، اب نہیں بولوں گی، قسم لے لو مجھے مت مارو۔ وہ منہ پر سے ہاتھ نہیں ہٹائے تھی، آواز گھٹی گھٹی سی تھی، ڈر سے آنکھوں میں نمی، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ مرتضیٰ کو مزہ آیا اس کے ڈرے ہوئے روپ سے۔ پہلے بھی تم نے وعدہ کیا تھا اور تم پھر بھول گئی۔ سوچ رہا ہوں رات کو اندھیرے میں تمہیں اٹھا کر یہاں سے بہت دور لے جاؤں، وہاں آرام سے تمہارا قتل عام کروں، کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ کوئی عبیر کریم بخش تھی۔ مرتضیٰ کے خوفناک اندازے بیان نے تو اس کی جان نکال دی، آنکھوں میں سیلاب اترا، نفی کرتے ہوئے جیسے التجا کی تھی۔ وہ تھوڑا اور جھکا، فاصلہ تھوڑا ابھی تھا، ان کے بیچ سانسوں کی تپش چہروں پر تھی۔ مرتضیٰ اس کی خوبصورت بڑی کاجل جیسی آنکھوں میں ڈر دیکھ سکتا تھا، چہرہ شرم حیا ڈر سے سرخ تھا، گھنی پلکیں رقص کر رہی تھیں۔ مرتضیٰ پھر چونکا، یہ کیا تھا؟ کیسا احساس تھا اس کی قربت میں؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ نفرت کرتا ہے اس سے۔
خود سے احساسات پر ضبط کرتا تیزی سے پیچھے ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہونے پر عبیر تیزی سے بھاگنے والی تھی کہ اس کا دوپٹہ سر سے سرکا۔ وہ رکی، سانس لینا چاہا تھا کہ پھر رک گئی۔ مرتضیٰ کے ہاتھ میں اس کی گنی ناگن جیسی چوٹی تھی۔ ایک اور موقع دے رہا ہوں، صرف دادی کے لیے۔ تم ان کی وجہ سے یہاں ہو۔ اب اگر تمہاری زبان استعمال ہوئی، مجھے کوئی بھی الٹا سیدھا لفظ بولا تو یاد رکھنا ابھی جو بھی کہا سب سچ کر دوں گا، گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں نہیں بولوں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی، جج جاؤ۔ آواز میں ڈر تھا۔ پیچھے مڑنے کی غلطی نہیں کی تھی، وہ تو اس کی چوٹی کے چھوڑنے کے انتظار میں تھی۔ مرتضیٰ ایک گہری دلچسپ نظر اس کے ہاتھ میں موٹی سی چوٹی پر ڈالی۔ اسی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے دل کے کونے میں خواہش جاگی وہ ان بالوں کی خوشبو محسوس کرتا۔ ہادہ سائیں چھوڑے، عبیر کی آواز پر ہوش میں آتے تیزی سے چھوڑتا وہاں سے نکل گیا۔ عبیر سے پہلے ہی خود کی بہکتی کیفیت پر ہزار پر لعنت بھیجی تھی اس نے۔ کیا ہو گیا تھا مجھے آج؟ کیا میں پاگل ہوں؟ نہیں، بے غیرت ہوں؟ شاید یہ کیا کر رہا تھا؟ نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے۔ یہ سب کچھ نہیں۔ ہاں، روم میں آتا ہزار بار پھر خود پر لعن طعن کرنے لگا تھا۔ وہ واقعی آج کا یہ احساس سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ تو اسے ڈرانے گیا تھا، اس کی پھر سے چلتی زبان کو بریک لگانے، یہاں تو اپنا ہی بریک فیل کر آیا تھا۔ مرتضیٰ، کیا تم مجھے باہر گھمانے لے جاؤ گے؟ پلیز انکار مت کرنا، میں اتنے ٹائم بعد آئی ہوں اور تم ہو کہ ٹائم ہی نہیں دیتے۔ ہانیہ منہ بناتے ہوئے لاڈلے انداز میں کہا، جسے وہ اس کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھتا ہو۔ ہانی، ابھی نہیں یار، کل چلتے ہیں، کچھ دن مجھے چھٹی کے ملے ہیں، آرام تو کرنے دو۔ مرتضیٰ بیزاری سے بولا تھا، وہ ویسے ہی کچھ دن کی تھکان اتار رہا تھا۔ پولیس والے آدھا میں چائے لاؤں؟ عبیر کی آمد نے مزید موڈ خراب کر دیا ہانیہ کا۔ تو وہی مرتضیٰ کو جھٹکا لگا اس کے میٹھے سے لہجے کے ساتھ، اس کے نئے نام روپ پر۔ وٹ؟ پولیس والے آدھا، سیریسلی تمہیں اور کوئی نام نہیں ملا؟ مرتضیٰ نے حیرت سے پھر غصے میں کہا اسے۔ وہ سیریسلی کیا ہوتا ہے؟ عبیر حیرت سے پوچھا۔ اس کے انداز پر مرتضیٰ کو ہنسی تو آئی پر دبا گیا۔ جاہل لڑکی، یہ پڑھے لکھوں کی سمجھ آنے والی باتیں ہیں۔ اور ہاں، اس کا نام مرتضیٰ حمید ہے تو یہی بلاؤ، اپنے فضول سے نام مت دو، سمجھی؟ ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ عبیر کو تھپڑ مار دے۔ ایک تو اس کے بیچ آ گئی، وہ کیسے بھی کر کے اسے منا لیتی، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے۔ مرتضیٰ پلیز، ہم باہر چل کر چائے پیتے ہیں، پلیز چلو نا۔ وہ جو عبیر کو دیکھنے میں مصروف تھا، ہانیہ کے قریب آتے ہی اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر لاڈ سے کہنے پر ہوش میں آیا۔ عبیر اس بے شرم لڑکی کی حرکت پر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں تم لوگوں کو گھر پر چائے نہیں مل رہی جو باہر جاؤ گی؟ میں اچھی چائے بناتی ہوں۔ دونوں نے حیرت سے عبیر کو دیکھا، جسے عجیب بات کہہ دی ہو، پر عبیر ایک چیز سمجھ گئی تھی، مرتضیٰ کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، ورنہ اپنی موت کو خود دعوت دینے جیسی بات ہوئی۔ اب وہ جتنا ہوتا اس کی نظروں میں اچھی بننا چاہتی تھی، ورنہ اس کی لاش تو کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ وہ دھمکی اپنے دل و دماغ میں جیسے بٹھا گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم چائے لے آؤ، پھر چلتے ہیں، مرتضیٰ کہتا ایک نظر اسے دیکھ جو خوش ہوتی مزے سے اندر بھاگی۔ سیریسلی مرتضیٰ، اگر نہ جانے کے بہانے ہیں تو بتا دو۔ ہانیہ کو غصہ آنے لگا تھا، وہ دیکھ رہی تھی مرتضیٰ پہلے اس سے اتنی بات نہیں کرتا تھا، اب یہ لڑکی تو جیسے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی ہو۔ ہانیہ کی سوچ جہاں سے کچھ زیادہ آگے جا رہی تھی۔ کیا ہوا اماں نانی، تم پریشان ہو؟ عبیر نے نانی اماں کو پریشان اور خاموش دیکھ کر فکرمندی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ کمینہ وڈیرا تمہارے باپ کو پھر تنگ کر رہا ہے، اس کا فون آیا تھا کہ جلد تمہاری شادی کروا دوں، کہیں پھر شاید وہ تمہاری جان چھوڑ دے گا۔ نانی اماں پریشان سی بولی۔ نانی اماں، مجھے گاؤں جانے دو، وہ کمینہ منحوس انسان میرے ابا کو کچھ کر نہ دے، تم مجھ کو بھیج دو، میں دیکھ لوں گی اس کو۔ عبیر باپ کا سنتی تڑپ گئی تھی۔ وہ کیسے نہ ہوتی پریشان، جانتی تھی وہ ظالم انسان کہاں کسی کو بخشتا ہے، نہیں تو پاگل ہے۔ میں بات کرتی ہوں حمید سے، اسے آنے دو۔ نانی اماں حمید صاحب سے بات کرنے کا ہی آخری حل نکالا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اماں، کہا بھی تھا بخش کو آ جاؤ یہیں تم لوگ بھی، لیکن وہ اپنا گاؤں چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ حمید صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے بات سن کر۔ ماموں سائیں، آپ مجھے واپس بھیج دیں، وہ ظالم شخص میرے ابا کو جینے نہیں دے گا۔ ابھی رونے والی ہو گئی تھی۔ دل نے چاہا ابھی اڑ کر چلی جائے اپنے گاؤں۔ نہیں بیٹا، بخش نہیں، سختی سے منع کیا ہے تمہیں وہاں لے جانے سے، وہ 1-2 روز میں خود آئے گا، آپ فکر مت کریں، ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ حمید صاحب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ السلام علیکم، کیا ہوا؟ خیر ہے؟ سب پریشان بیٹھے ہیں۔ مرتضیٰ دادی کی روم میں آتے دیکھا، جہاں تینوں خاموش پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ حمید، تم عبیر کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈو، اس کی جلدی شادی کروا دیتے ہیں، پھر اس کمینے کو شاید چین ملے، ورنہ سب کا جینا حرام کر دے گا۔ دادی افسوس سے سر
سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ حیرت سے باپ پھر ایک نظر عبیر کو دیکھا جو آج بہت خاموش اور اداس نظر آئی۔ جی اماں، دیکھتا ہوں کوئی اچھا رشتہ۔ حمید صاحب نے ہاں میں ہاں ملائی، پھر مرتضیٰ کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھ کر اسے سب بتایا جس نے غصہ میں مٹھیاں میچی تھیں۔ آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا بابا۔ مرتضیٰ کو غصہ آیا، آخر گھر کی عزت کی بات تھی۔ بیٹا، غصے میں سارے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور تم وہاں کے علاقہ کے پولیس والے نہیں ہو۔ وہاں کے پولیس والے بھی ان کے اشارہ پر چلتے ہیں، اس لیے تو یہ حل ہے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔